الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس نے گالیاں سنی، تانے کھائے، خون بہایا، لیکن حق رسالت ادا کیا۔ واجب الاحترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم عنوان میں آپ تمام کے سامنے لے کر آئی ہوں، وہ ہے ملاقات کے آداب۔ یعنی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے سے ایک دوسرے کا استقبال کرنا چاہیے، مسرت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ سلام اور دعا کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر موقع ہو تو مصافحہ کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا مزاج پوچھنا چاہیے، اور مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بہت جامع ہیں۔ اس میں دین اور دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و عافیت شامل ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، انتظار فرماتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھڑا دے۔ جب کسی سے ملنے جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جائیں، اور نہ اس نیت سے جائیں کہ آپ اپنے بیش بہا لباس سے اس پر اپنا رعب جمائیں۔ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ کریں تو پہلے اس سے وقت لے لیا کیجیے۔ الحمدللہ میری بہنوں، آج کل تو بڑی سہولتیں موجود ہیں، فون ہر گھر میں موجود ہے۔ پہلے فون کر لیں اور ان سے معلوم کر لیں کہ کیا آپ گھر میں ہیں، کیا آپ فارغ ہیں، کیا ہم آ سکتے ہیں۔ اس طرح کا عمل کریں اور اس کے بعد آپ ان کے گھر جائیں۔ یوں ہی وقت بے وقت کسی کے یہاں جانا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس سے دوسرے کا وقت بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے یہاں ملنے آئے، یعنی آپ سے ملنے آئے، تو محبت آمیز مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ عزت سے اس کو بٹھائیں اور حسب موقع مناسب خاطر تواضع بھی کیجیے، یعنی آپ کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی تواضع بھی کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس جائیے تو کام کی باتیں کیجیے، بیکار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ہرگز ضائع نہ کیجیے، ورنہ آپ کا لوگوں کے یہاں جانا اور بیٹھنا لوگوں کو کھلنے لگے گا۔ کسی کے یہاں جائیں تو دروازے پر اجازت لیجیے، اور اجازت ملنے پر السلام علیکم کہہ کر اندر جائیے، اور اگر 3 بار السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو خوشی خوشی لوٹ جائیے، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کے یہاں جاتے وقت کبھی کبھی مناسب تحفہ بھی ساتھ لے جائیے۔ تحفہ دینے دلانے سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک امکان میں ہو اس کی ضرورت پوری کیجیے۔ سفارش کی درخواست کریں تو سفارش کر دیجیے، اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو پیار بھرے انداز میں منع کر دیجیے، خواہ مخواہ اس کو امیدوار نہ بنائے رکھیے۔
آپ کسی کے یہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھیں، اور وہ پوری ہو جائے تو شکریہ ادا کریں، نہ ہو سکے تو سلام کر کے خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آئیے۔ ہمیشہ یہی خواہش نہ رکھیے کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں، خود بھی دوسروں سے ملنے جائیے۔ آپس میں میل جول بڑھانا اور ایک دوسرے کے کام آنا بڑی پسندیدہ بات ہے، مگر خیال رکھیے کہ مومنوں کا میل جول ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ غیبتوں کے لیے، شکووں کے لیے، شکایتوں کے لیے۔ ملاقات کے وقت اگر آپ دیکھیں کہ ملنے والے کے چہرے یا داڑھی یا کپڑوں پر کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہے تو اسے ہٹا دیجیے، اور اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں تو اس کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا دیجیے۔ مسح اللہ عنک ما تکرہ، اللہ آپ سے ان چیزوں کو دور فرمائے جو آپ کو ناگوار ہیں۔ رات کے وقت کسی کے یہاں جانے کی ضرورت ہو تو اس کا آرام کا خاص خیال رکھیے، زیادہ دیر اس کے یہاں نہ بیٹھیے، اور اگر جانے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ سو گیا ہو تو بغیر کسی کڑہن کے، یعنی اپنے ماتھے پر بغیر کوئی شکن لائے کے خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ آئیے۔ چند افراد مل کر کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گفتگو کرنے والے کو گفتگو میں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ گفتگو میں اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے، اپنی اہمیت جتانے، اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے اور مخاطب کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چند آداب ملاقات کرنے کے میں نے آپ تمام کے سامنے رکھے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے بولنے والے کو اور اس کے بعد سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔